تو گھر کے مالک نے نوکروں سے آ کر اسے کہا، آئے صاحب، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ تو پھر زوان کہاں سے آ گیا؟ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی تمثیل یسوع مسیح نے اپنے بارے میں کہی اور ابلیس اور اس کی چلاکیوں کے بارے میں کہی ہے، اور یہی تمثیل ہماری اپنی زندگیوں میں بھی دکھائی دے گی۔ پہلے نمبر پر ہم اس تمثیل کو دیکھتے ہیں کہ کھیت جس میں بیج بویا گیا، اور وہ بیج خدا کا کلام تھا، وہ بیج خدا کا کلام تھا، اور خدا کا کلام جب بویا گیا تو اس کلام کے ساتھ ساتھ ایک اور بیج ساتھ ساتھ نکلنا شروع ہو گیا، اور اس بیج نے دنیا کو بھی اور بہت سی قوموں کو بھی اور بہت سے لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تمثیل بڑی سادہ سی ہے، صرف اس کو سمجھنا ہے کہ گیہوں کی مثال دے کر کھیت میں گیہوں بویا گیا، گندم بوئی گئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ گندم ہی اس کھیت میں پیدا ہوتی، لیکن اس کھیت میں گندم کے علاوہ، گیہوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ابھر آئیں، اور جب دیکھنے میں لگا شروع میں تو ایسے ہی لگتا تھا کہ یہ گندم ہی ہے، کوئی پہچان نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ گندم کے پتے اور اس کے پتے ایک جیسے تھے، ان دونوں کی شکل ایک جیسی تھی، ان کی لمبائی، ان کا قد، ان کی چڑھائی، ان کی ساخت ایک طرح کی تھی۔ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ جو کڑوے دانے اگے ہیں ان میں اور ان میں گندم کے دانوں میں کیا فرق ہے، کوئی نہیں سمجھتا، دیکھنے میں ایک جیسے ہی لگتے تھے، لیکن جب وہ آہستہ آہستہ بڑھے تو تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا گیا، تھوڑا سا فرق ہوتا گیا، گیہوں کے دانے اور طرز کے ہو گئے یا پودا اور طرز کا ہوتا گیا، اور اس کا پودا اور طرز کا ہو گیا، اور دیکھنے والے جب دیکھنے لگے کھیت کو تو مخاطب ہو کر مسیح خداوند کو کہتے ہیں، یہ دیکھو، کہتے ہیں کہ آئے مالک، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ ایک سوال کیا۔ جب تو بونے لگا تھا اس وقت تو نے بہت خوبصورت بیج بویا تھا، لیکن یہ پودے جو ہیں یہ تو نے نہیں بوئے، یہ کہاں سے نکل آئے؟ یہ کہاں سے نکل آئے؟ تو بڑی سادگی سے جواب ملتا ہے، اس نے ان سے کہا، کسی دشمن نے یہ کیا ہے، کسی دشمن نے یہ کیا ہے، میں نے تو یہ دانے نہیں بوئے، لیکن کھیت کو تیار ہوا دیکھ کر کسی نے آ کر اپنا بیج یعنی کڑوے دانے اس میں بو دیے ہیں۔
اور یہ دونوں بڑھ رہے ہیں۔ ہم دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے یہ کڑوے دانے، ان کا انجام بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے یہ دیکھیں یہ کڑوے دانے کیسے بڑھتے رہے، اور کاٹنے نہیں دیا۔ انہوں نے آ کر کہا کہ چلو پھر ہم ان کو کاٹ دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں اس میں سے۔ اس نے کہا نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اگر آپ ان کو نکالیں گے تو دوسرے گیہوں کے دانے جو ہیں، گندم کے دانے جو ہیں، ان کی جو بالیاں ہیں وہ بھی نقصان ان کو بھی ہوگا، لہذا انہیں اسی طرح رہنے دو۔ اب اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کی بھی بہت سارے طریقے ہیں سمجھنے کے، کہ انسان کے اندر خدا نے ایک بیج بویا محبت کا۔ خدا نے انسان کے اندر بیج بویا محبت کا۔ خدا نے انسان کے اندر بیج بویا وفاداری اور وفا کا۔ لیکن عدن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کا بیج اور وفا کا بیج جب ابلیس نے دیکھا کہ خدا نے بویا ہے انسان کے اندر، تو ابلیس نے آ کر کڑوا دانا اس کے اندر بو دیا، اور اس کی شکل بھی ویسی رکھی۔ زندگی اس انسان میں بھی تھی، اور ابلیس نے بھی کہا جس دن تم کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، تم خدا کی مانند پہچان کرنے والے بن جاؤ گے۔ یعنی وہی تصور اس کے اندر بھی ڈالا گیا کہ اس کے اندر بھی نیکی اور زندگی رہے گی۔ لیکن جب وہ بڑھا تو اس میں فرق آ گیا۔ جو چیز خدا نے پہلے اس کے اندر تخلیق کی تھی وہ اس کے اندر کم ہوتی گئی، اس کے اندر کم ہوتی گئی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی چیز آج تک انسان کے اندر ہے، آج تک انسان کے اندر ہے۔ میں اگر یہاں کھڑا ہوں تو میرے اندر بھی دو چیزیں ہیں، ایک چیز جو خدا نے خلق کی اور ایک چیز جو ابلیس ہمارے اندر خلق کرتا رہتا ہے، ڈالتا رہتا ہے۔ مجھے خلق کیا گیا محبت کرنے کے لیے، مجھے خلق کیا گیا ہمدردی کرنے کے لیے، مجھے خلق کیا گیا رحم کرنے کے لیے، مجھے خلق کیا گیا خدا کے قریب رہنے کے لیے۔ لیکن میرے اندر کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ میں نفرت بھی کر رہا ہوں، کیونکہ یہ کڑوا دانا نفرت کا ہے جس نے محبت کے ساتھ ساتھ بڑھنا ہے۔ ہم اپنا سادہ سی عام زندگی میں مثال لے لیں تو ہم انسان کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے۔ ہم کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں اور کسی کے لیے برا سوچتے ہیں۔ ہمارے اندر ہی اچھی بات بھی کرتے ہیں اور ہمارے اندر گالیوں کے بھی انبار بڑے ہوتے ہیں۔ ہم ایک دم گرم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر نرمی بھی ہے اور ہمارے اندر غصہ بھی بہت ہے۔ یہ جو غصے والی اور برائی والی چیزیں ہیں یہ ہیں کڑوے دانے۔ اب سمجھ آ گئی کہ کڑوے دانے کی یہ ابلیس کا پھل ہے، جو دانا ہے جو ہمارے اندر بویا گیا ہے۔ اور اب ہم اس دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کس طرح ابلیس اپنے یہ کڑوے دانے بوتا ہے ہمارے کھیت میں۔ ہمارے کھیت میں طرح طرح کی تعلیمیں آتی ہیں، طرح طرح کی تشریحیں آتی ہیں، اور ایک اچھے خاصے پودے کو، ایک اچھے خاصے مومن کو، ایک اچھے خاصے ایماندار کو ورگ لگاتی اور اسے اس کے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ دنیا میں بہت سارے فرقے آئے ہیں اور اس وقت فرقے موجود بھی ہیں جو خدا کے اصل کلام سے ہٹا کر، اس کی اصل صورت سے ہٹا کر اپنی باتوں کے ذریعے انہیں قائل کرتے، ان کو اپنی طرف کھینچتے اور وہ بیج بوتے ہیں۔
اگر ہم ارمیا نبی کی کتاب پڑھیں تو اس کے 23 باب میں لکھا ہے، خدا کہہ رہا ہے میرا دل میرے اندر ٹوٹ گیا، میری سب ہڈیاں کانپتی ہیں، اور خداوند کے سبب سے اور اس کے پاک کلام کے سبب سے مخمور شخص اور اس آدمی کی مانند ہو گیا جو میں سے مغلوب ہو، کیونکہ ملک زناکاروں سے بھر گیا اور لعنت کے باعث ماتم کرتا ہے، بیابان کی چراگاہیں سوکھ گئی، اس لیے کہ ان کی روش بری اور ان کی قوت ناراست ہے، کیونکہ نبی اور کاہن دونوں مکار ہیں، کیونکہ وہ خدا کی صحیح بات جو ہے، اس کے کلام کی جو بات ہے وہ نہیں اسے بتاتے۔ آگے خدا کا کلام فرماتا ہے، تم ان نبیوں کی باتیں نہ سنو، تم ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تمہارے لیے نبوت کرتے ہیں اور تم کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ خدا کے منہ کی بات نہیں پر اپنے دل کے تصور کی بات کرتے، یعنی وہ اپنی باتیں بنا بنا کر جو خدا کہتا ہے وہ نہیں، بلکہ اس کی تشریح الٹے طریقے سے کر کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ خدا یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ خدا کہتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ آگے فرماتا ہے، میں ان نبیوں کا مخالف ہوں جو ایک دوسرے سے میرے کلام کو چراتے ہیں، ایک دوسرے سے میرے کلام کو چراتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام آپ کی زندگیوں میں بویا گیا ہے، اور یہ بیج خدا کے کلام کا جو بویا گیا ہے اس کو خود پرکھو کہ کیا میری زندگی میں جو بیج بویا گیا سچائی پر مبنی ہے؟ کیا جو بیج بویا گیا حقیقت پر مبنی ہے؟ کیا جو یہ بیج بویا گیا دوسروں کے لیے بہتری کے لیے ہے؟ یہ جو بیج بویا گیا کیا رحمت کے لیے اور خدا کے جلال کے لیے ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ بیج مسیح خداوند کا بیج ہے، کلام کا جو اس نے آپ کے دلوں میں بویا۔ لیکن اگر کوئی آپ کو یہ سکھائے، الٹی سیدھی باتیں سکھائے جس سے خدا کے جلال میں فرق آئے، جس سے خدا کے کلام میں فرق آئے، جس سے خدا کی بات میں فرق آئے، تو یہ کڑوا دانہ ہے جو آپ کے اندر بویا، اور یہ کڑوا دانہ آپ کو خدا سے بھی دور لے جا رہا ہے، آپ کو اس کی بارگاہ سے بھی دور لے کر جا رہا ہے، آپ کو خدا کی بادشاہی سے بھی دور لے کر جا رہا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے آخر میں کیا ہوگا؟ کٹائی کے دن تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو۔ یہ حکم ہے کہ کٹائی کے ہونے تک ان کو اکٹھا بڑھنے دو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم کاٹو گے تو جو کمزور والے مومن ہیں، ایماندار مضبوط ہوتا ہے، جسے ہم کٹر کہتے ہیں، آرتھوڈکس کہتے ہیں۔ ایک وہ ایمان والا ہے جو کسی کی بات میں نہیں آتا، جو سمجھتا ہے کہ یہ میرا کلام جو مجھے دیا گیا میں اسی پر قائم ہوں، میں کسی کی بات میں نہیں آؤں گا، جو کچھ خدا کا کلام اور اس کی کلیسیا مجھے سکھاتی ہے میں اس پر قائم رہوں گا۔ لیکن اگر کوئی آ کر تمہیں کوئی اور بات سکھا دے جس سے آپ کا دل اور آپ کا ضمیر مطمئن نہ ہو، لیکن اس کو اگر اکھاڑا جائے، آہستہ آہستہ اس میں ڈالا جائے، تو وہ بھی اسی طرح کا رنگ پکڑتا جائے گا۔ آپ پوند کاری کے مسیحی نہ بنے۔ پوند کاری سمجھتے ہیں نا کہ درخت کوئی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کاٹ کر ایک کلم لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ کوئی اور درخت بن جائے۔ جب یہ آپ پوند کاری کا بنیں گے تو آپ حقیقی درخت نہیں رہیں گے، آپ ایک ملاوٹی درخت بنیں گے۔ آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی جو پہلے خدا نے تخلیق کی یا آپ میں ڈالی گئی تھی۔
آپ ایک نئی چیز بن جائیں گے، آپ ایک نیا درخت بن جائیں گے، وہ ہوگا کڑوے دانے کا پھل۔ کہ ہمیں ایسا نہیں بننا، پوندکاری کا مسیحی نہیں بننا، ہمیں وہی بننا ہے جو کلام کے ساتھ پہلے دن سے ہمیں سکھایا گیا کہ ہم یہ بنیں، ہم یہ رہیں۔ ہمیں کئی طرح کے لالچوں سے دنیاوی لالچ بھی ہو سکتے ہیں اور طرح کی تعلیم کے لالچ بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح وہ سکھا کر، ورگ لگا کر، اپنی باتوں میں بہلا کر، کہانیوں میں بہلا کر اور کلام کی ادھر ادھر کی تشریح کر کے آپ کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ تو یہ ہیں کڑوے دانے جو اس میں بوئے گئے۔ تو آج خدا کا کلام ہمیں یسوع مسیح کی اس تمثیل سے ہوشیار کر رہا ہے، ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ دشمن کی چالوں سے، اس کی چلاکیوں سے، ابلیس اور اس کے کلام کی چلاکیوں سے باز رہو، کیونکہ یہ تمہیں ہر طرح کی چلاکی کے ساتھ اپنے ساتھ ملانا چاہتے اور آپ پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر آنا چاہتے ہیں۔ مسیح یسوع پر بھی یہ حملہ ہوا، یہ آپ پر نہیں حملہ ہوا، یہ آپ پر ہی نہیں حملے ہو سکتے، یہ مسیح یسوع کی ذات پر بھی حملہ ہوا۔ ابلیس نے آ کر بہت خوبصورت اس کے سامنے چیزیں رکھی تھی۔ جب بھوک لگی، جب مسیح یسوع کو بھوک لگی تو کیا ہوا؟ ابلیس آیا اور اس نے کہا، کلام کے اندر لکھا ہے کہ تو ان پتھروں سے کہہ کہ روٹیاں بن جائیں، تو یہ روٹیاں بن جائیں۔ لیکن مسیح یسوع اس کی چال میں نہیں آیا، حالانکہ اس کے پاس کیا تھا؟ اس کی بغل میں کلام تھا۔ ابلیس کے پاس بھی کلام ہوتا ہے، یہ مت سمجھو کہ ابلیس کے پاس کلام نہیں ہے، صرف کاہنوں کے پاس یا پاسٹروں کے پاس کلام نہیں، ابلیس کے پاس بھی کلام ہے، اور وہ کلام اپنی بغل میں لے کر آیا اور یہ اس نے حوالہ اس کو دیا اور کہا پتھروں سے کہہ یہ روٹیاں بن جائیں۔ لیکن مسیح نے کیا جواب دیا؟ کیونکہ اس نے دنیاوی لحاظ سے اس پر وار کیا، لیکن مسیح یسوع نے اس پر روحانی لحاظ سے وار کیا، کیونکہ وہ روح کا بندہ تھا۔ ابلیس جسمانی طور پر آپ پر وار کرتا ہے، لیکن جو مضبوط ہوتا ہے، روح میں ہوتا ہے، وہ اس کی چال میں نہیں آتا۔ اسی طرح اسے دنیا کی شان و شوکت دکھائی گئی، قوت دکھائی گئی، اقتدار دکھایا گیا، اختیار دکھایا گیا، لیکن مسیح یسوع نے وہ بھی اس سے بھی انکاری، نو 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 نو، کیا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا سب کچھ میں تجھے دے دوں گا، سب کچھ دے دوں گا۔ اور اس نے ایک دعویٰ کیا تھا، یہ دیکھ میری دنیا، یہ دیکھ میری سلطنتیں، یہ دیکھ میرا شان و شوکت۔ اس نے کیا دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے، یہ دنیا میری ہے، یہ دولت میری ہے، یہ اقتدار اور اختیار میرے ہیں، یہ جہان کے بادشاہ میرے ہیں، یہ سلطنتیں میری ہیں، یہ سب کچھ میرا ہے۔ ابلیس بادشاہ ہے اس دنیا کا۔ اس دنیا کا بادشاہ کون ہے؟ ابلیس ہے۔ لیکن جب یہ آفر کرائی گئی ابلیس کی طرف سے تو اس نے کہا میں سب کچھ دے دیتا ہوں، ایک چھوٹا سا میرا کام کر، گر کر مجھے سجدہ۔ تو یسوع نے پھر سختی سے اسے کہا، کیونکہ وہ دنیا کا لالچ اسے دے رہا تھا، لیکن روح میں وہ نہیں بول رہا تھا۔ تو روح میں یسوع نے کہا نہیں، اے ابلیس مجھ سے دور ہو، کیونکہ لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ کلام کے اندر لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت۔ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر۔ ہم دنیاوی لحاظ سے جب کسی کے قابو میں آ جاتے ہیں، کسی کے لالچ میں آ جاتے ہیں، کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کرسی کی لالچ میں آ جاتے ہیں، نوکری کی لالچ میں آ جاتے ہیں، تو ہم ایک طرح کا ابلیس کو سجدہ کرتے ہیں۔
سجدہ کرنا مین اس کو مان لینا، اس کو اپنا مالک مان لینا، اس کو اپنا بادشاہ مان لینا، اس کو اپنا سب کچھ مان لینا اور اپنا رب تک اسے مان لینا۔ یہ ہے اس کا مطلب جب ہم کسی کے سامنے جھکتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن مسیح یسوع نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی تو کلام ہی سے باتیں کر رہا تھا نا، ابلیس نے بھی تو کلام ہی کوٹ کیا تھا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں آج اپنے آپ کو بالکل تیار رکھنا چاہیے کھلے انداز میں کہ میرا ایمان کیا ہے، میرا ایمان کیا ہے۔ میرے اندر جو بویا گیا ہے پولس رسول کے مطابق ایک مسیحی کا یہ ہے کہ تمہارے بدن خدا کی پاک ہیکل ہے۔ تمہارے بدن تمہارے خدا کی پاک ہیکل ہیں، اور پاک ہیکل میں کیا کام ہے؟ کسی دوسری چیز کا آ جانا۔ پاک کا ناپاک چیز کیوں آئے اندر؟ اور ہمارے اندر ناپاک چیز اسی وقت آتی ہے جب کڑوے دانے ہمارے اندر بوئے جاتے۔ یہ لالچ بھی ہو سکتا ہے، پیسے کا لالچ بھی ہو سکتا ہے، اقتدار کا لالچ بھی ہو سکتا ہے، اختیار کا لالچ بھی ہو سکتا ہے، نوکری کا لالچ بھی ہو سکتا ہے، کئی طرح کے لالچ ہو سکتے ہیں۔ ان لحاظ سے آ کر آپ کے ایمان کو وہ کھوکھلا کرتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ توڑتے جاتے ہیں، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اتنے جس طرح گیہوں بڑھے اسی طرح آپ کے اندر یہ کڑوا دانے کا پھل جو ہے یہ بھی بڑھتا جاتا ہے، اور آپ اس دراہے پر آ جاتے ہیں۔ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے اب میں کیا کروں۔ آپ کے اندر یہ ایک اور ایک مسیحی کو چناؤ کرنا ہے اس لمحے کہ وہ کس طرح کا بننا چاہتا، وہ کس طرح کا، کیا وہ ان دانوں کو، کیا اس کڑوے دانے کے پودے کو خود اکھاڑ سکتا ہے؟ جرت کرے کہ اس کڑوے دانے کو یا اس کونپل کو اکھاڑے تاکہ اپنے اندر سے وہ اس کو ختم کرے۔ اور اس کے لیے تکلیف ہوتی ہے، کہنے کی تکلیف نہیں۔ جب پودے کے ساتھ دیکھو، یہ کڑوا دانے کا پودا ہے اور یہ گیہوں کا پودا ہے، ان دونوں کو ذرا اوپر بڑھنے دو تھوڑا سا، اور ذرا آپ چاہتے ہیں، فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کڑوے دانے والے پودے کو کھیڑیں، تو ضرب کس کو آئے گی؟ کڑوے دانے کو تو آنی ہے، وہ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو نکلے، لیکن ساتھ دوسرے پودے کی جڑ کو بھی نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا۔ خطرہ مول لو، یہ میں کہتا ہوں خطرہ مول لو، کیونکہ آپ اپنی زندگی کو خالص کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب خالص کرنا چاہتا ہو آدمی تو پھر خطرہ لینا پڑتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کے اندر اس ہاتھ کو کینسر ہو گیا، اور اس جسم کا بچنا یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، آپ کا ہاتھ، تو کیا ایک جسمانی طور پر رہتے ہوئے ہم کہیں گے نہیں ہاتھ کٹ جائے گا، کیا کروں، ہاتھ کٹ جائے گا؟ لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر میں اسے رکھوں گا تو یہ اس کا زہر میرے دوسرے جسم میں بھی جائے گا۔ لیکن اگر آپ دانش مند اور عقل رکھتے ہیں تو آپ کہیں گے ڈاکٹر کو کہ یہ میرا ہاتھ کاٹ دو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ زہر میرے دوسرے جسم میں بھی داخل ہو۔ اس لیے ایسا کرنے سے گھبرانا نہیں، کیونکہ یہ آپ کو برباد کر رہا ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم بہت دفعہ ایسی آزمائشوں میں ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی میں ایسی باتیں اور ایسے کام ہو جاتے ہیں جن کو ہم نکالنا چاہتے ہیں، دل کرتا ہے اس کو نکال دیں کیونکہ یہ میری زندگی کو خراب کر رہا ہے، میری جسمانی زندگی کو بھی اور روحانی زندگی کو بھی خراب کر رہا ہے، تو میں اس سے دور ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن یہ تکلیف آپ کے فائدے کے لیے،
آپ کے فائدے کے لیے ہوگی، آپ کے نقصان کے لیے نہیں ہوگی۔ تو خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں ایسا بنائے، ایسا مسیحی بنائے جس کا ذکر آج کی پہلی تلاوت میں کیا گیا۔ بڑا خوبصورت سا بیان ہے۔ کلسیوں 3 باب 12 سے 17 آیات میں پس خدا کے مقدس اور پیارے برگزیدہ ہو کر درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حیا اور صبر کا لباس پہن۔ یہ پولس رسول ہم سے درخواست کر رہا کہ اگر تم مسیح کے ہو، چنے ہوئے ہو، بلائے ہوئے ہو، برگزیدہ ہو، تو تمہارے اندر درد مندی ہونی چاہیے، مہربانی اور فروتنی اور حیا اور صبر کا لباس ہمارے اوپر ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی کسی پر دعویٰ رکھتا ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے، ایک دوسرے کی برداشت کرے، ایک دوسرے کو معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہیں معاف کیا ویسے ہی تم بھی کرو۔ اور ان سب کے اوپر محبت کو باندھ لو، کیونکہ وہ کمالیت کا کمر بند ہے، اور مسیح کی سلامتی جس کے لیے تم بھی ایک بدن ہو کر بلائے گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے، اور تم شکر گزار رہو۔ یہ مسیح کے لوگوں کی نشانی ہونی چاہیے، اور یہی اچھی زمین ہے، اور اچھا پھل بھی یہی ہے، اور یہ وہ بیج ہے جو مسیح دنیا میں بونا چاہتا تھا اور اس نے بویا، اور بہت سے لوگ جو اس پھل میں بڑھ رہے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ تو آئیں ہم مقابلہ کی روح خدا سے مانگیں۔ کس کی روح؟ مقابلے کی روح مانگیں کہ ہم مقابلہ کر سکیں، ابلیس سے مقابلہ کر سکیں، کیونکہ ابلیس طاقتور ہے، یہ سمجھو یہ کمزور نہیں ہے، ابلیس طاقتور ہے، اور اس کے لیے آپ کو ہمت اور جرأت چاہیے، طاقت چاہیے کہ آپ خدا سے طاقت مانگو کہ میں ابلیس کا مقابلہ کروں گا، اس کی چلاکیوں کا مقابلہ کروں گا اور اسے جیت کر دکھاؤں گا۔ اگر نہیں جیتے تو یہ کڑوے دانے ہم پر حاوی ہو جائیں گے، اور اچھا بیج جو ہے وہ اسی میں ہو کر گم ہو کر رہ جائے گا، اس کا پھل نہیں آگے بڑھے گا، اس پودے کو وہ نہیں آگے بڑھنے دے گا، اور اس پھل کو بھی نہیں لگنے دے گا جو خداوند نے آپ کے اندر بویا ہے، اور آپ کے اندر بس وہی پھل ہوگا جو طاقت کے ساتھ ابلیس نے آپ کے اندر بویا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر دفاع کرنے کی قوت ہے، مقابلہ کرنے کی قوت ہے، تو آپ ان کا مقابلہ کریں اور ابلیس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔